گانا تو ایک بندہ سن رہا ہے خود اور پھر اس کو اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر رہا ہے, اس کو اسٹوری پہ اپلوڈ کر رہا ہے. آج کل جو میوزک ہے وہ میوزک ہی نہیں ہے, وہ سیٹنزم ہے. لائک بلی ایلش وغیرہ جتنے بھی پاپ سنگر, ہم نے اپنے اندر کا ایک جو ہے نا وہ کیڑا جو ہے نا اس کو نہیں مار رہے ہم لوگ. جب میں سانگ دیکھتا تو میں نے قرآن پہ سوئچ کیا, اور آئی تھنک سب کو چاہیے کہ آپ کا موسیقی روح کی غذا ہے. کیسا ہی ہے؟ دیکھیں, جو ایسا کہتے ہیں یقیناً انہوں نے قرآن پاک کو کھول کر نہیں پڑھا, اور اگر پڑھا ہے تو وہ ماں ترجمہ نہیں پڑھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ سے یہ واضح طور پہ فرما دیا ہے, پھر باقی کیا بات رہ جاتی ہے؟ اور موسیقی روح کی غذا کیسے ہے جبکہ آپ کو وہ ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ گانا سنتے ہیں آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. آپ جو گانے کی لیرکس ہیں نا, آپ اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, کہ جیسے جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے بالکل وہی لیرکس میں چل رہا ہے. یہ ہماری جو ہے یہ ہماری سوچ ہے. دیکھیں کہ ہم یہ جو لوگ علم سے نہ تو آگاہ ہیں, نہ ہی یہ اپنے آپ سے آگاہ ہیں, اور نہ ہی اپنے مذہب سے آگاہ ہیں. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو فارغ لوگ ہیں, جو کچھ نہیں ان کے پاس ہوتا تو وہ کہتے ہیں چلو بھائی میں تو سیڈ ہوں. ہم نے خود اپنے آپ کو سیڈ بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, سانس ہے. اگر اللہ چاہتا تو آپ کو اگلی سانس نہ آتی, تو آپ نے کبھی اس پر شکر کیا؟ ہم جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں, جی میرا دل ٹوٹ گیا, آج مجھے کسی بڑے نے کچھ ہرٹ کر دیا تو میں گانا سن لوں. گانا سننے سے کیا ہوگا؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ آپ کو مزید ڈپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے, اور آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب بھی آپ گانا سنتے ہیں آپ بجائے اس کے کہ آپ ہیپی فیل کریں, آپ اور سیڈ فیل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے گانا تو ایک بندہ سن رہا ہے خود, اور پھر اس کو اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر رہا ہے, اس کو اسٹوری پہ اپلوڈ کر رہا ہے. اس طرح کی ریلز پروموٹ کی جا رہی ہیں, ویڈیوز پروموٹ کی جا رہی ہیں, اور یہ ایک فارورڈ کیا جا رہا ہے, یعنی کنٹینیو کیا جا رہا ہے اس نظام کو. اور یہ دیکھیں یہ گناہ جاریہ بن رہا ہے. آپ نے تو سنا لیکن آپ کسی پرسن کو سینڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی سنے گا, اور اس طرح وہ آگے, اور یہ ایک چین بنتی جائے گی, اور گناہ سب کا آپ کو ہوگا, کیونکہ اس کا تو ارادہ نہیں تھا دیکھنے کا, آپ نے اسے سینڈ کیا تو گناہ آپ کو ہوگا, کیونکہ آپ وجہ بنے اس چیز کی. تو ہم کیوں جب ہم کچھ بھی اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, تو ہم کیوں سوچتے نہیں ہیں کہ آیا جو میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں کیا یہ میرے لیے نیکی کا ذریعہ بن رہا ہے یا میرے لیے یہ گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں, یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو پرواہ ہی نہیں ہے, جن کو بالکل مذہب سے یہ ہٹ گئے ہوئے ہیں. اگر ان کے اندر اللہ کا خوف ہو تو یہ جب کلک کرتے ہیں نا, کلک کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں. آج کل جو میوزک ہے وہ میوزک ہی نہیں ہے, وہ سیٹنزم ہے. لائک بلی ایلش وغیرہ جتنے بھی پاپ سنگر ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے میوزک لیرکس سیٹنزم کے لیے. بالکل. دیکھیں پرفیکشن, ہاں بالکل پرفیکشن کی بات کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو خود پرفیکٹ نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا رہے ہیں, سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں کہ ہماری لائف بہت پرفیکٹ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. انسان کی پروگرامنگ ہی ایسی کی گئی ہے, یہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ غلطیوں کا پتلا ہے, اس نے غلطیاں کرنا ہے اور پھر سیکھنا ہے. کہ بجائے ہم موسیقی میں سکون ڈھونڈے, ہم قرآن پہ الٹرنیٹ کریں. بالکل, ہر چیز کا الٹرنیٹیو ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کنڈیشنلی یہ نہ چاہ رہے ہوں لیکن آپ اس طرف آگے ہوں. ظاہر سی بات ہے, شیطان ہے, اس نے ہمیں بہکانا ہے, اس نے وسوسے ڈالنے ہیں. لیکن اگر آپ آج ہی اس چیز پر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈیں. اگر آپ کو آپ کی جو ہے وہ سوچ اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ ہاں اگر میں اس کو سننا ہی ہے آپ نے کسی چیز کو, تو آپ قرآن کو سنیں. آج کل تو اتنی پیاری نشید آ گئی ہوئی ہیں جس کو آپ سن کے آپ اپنے فری ٹائم کو جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لائک سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بس ٹائم پاس کرنی چاہیے, تو جب ٹائم پاس آپ کرنا ہے تو آپ قرآن سنیں, آپ نشید سنیں. لائک سلیپنگ کے لیے آپ جو بھی ٹائم پاس کرتے ہیں, اور دیکھیں جو ٹائم پاس کرنا ہے نا تو اچھی چیز سے ٹائم پاس کریں. ضرور آپ نے اپنے سر گناہ لینا ہے. بالکل. ہم دیکھیں آج کل جو ہے جس سوشل میڈیا کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, یعنی کہ یہاں پہ اب ہم جو ہے وہ جیسے چاہیں ایک اچھی چیز کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو ایک غلط چیز کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. یعنی جتنی جلدی نیکیاں بڑھ رہی ہیں اتنی جلدی ہمارے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں. یعنی جو فتنوں کا دور ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرف اپنی لائف کو لے کے جا رہے ہیں. اگر آج ہی ہم اس چیز کا فیصلہ کریں تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ بس ہم نے اپنے اندر کا ایک جو ہے نا وہ کیڑا جو ہے نا اس کو نہیں مار رہے ہم لوگ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم خود گانا سنتے ہیں اور پھر اسے پروموٹ کر دیتے ہیں آگے, اور آپ کا پروموٹ کیا لاکھوں کروڑوں تک پہنچ رہا ہے. تو سوچیں کہ آپ کی قبر میں کس
کس حد تک عذاب ہوگا. اللہ واللہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں, جن کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے, جنہوں نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ واللہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہوا ہے. ہم بس ان چیزوں کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے جب بھی آپ گانا سنتے ہیں, اور سب گانا سننے کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی ہم سیڈ ہوتے ہیں تو ہم گانا سننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایز اے اینڈ ہمیں اور سیڈ فیل ہوتا ہے, بجائے اس کے ہم خوش ہو ہمیں اور سیڈ فیل ہوتا ہے, اور ڈپریس فیل ہوتے ہیں ہم. اور آئی تھنک اس کے کافی زیادہ نقصانات ہیں, گھر والوں سے دوری, پھر نہ ٹائم پہ کھانا نہ پینا. بالکل. اور یہ دیکھیں نا, شیطان جو ہے وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے نا, اور پھر دیکھیں اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے. جب تک ہم اس کے اینڈ کی طرف آتے ہیں ہماری زندگی کا اینڈ ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ ہائے کاش ہم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرتے. قیامت کے دن جب انسان کو گھسیٹا جائے گا نا, جن کے اعمال ہمیں ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے, تو وہ خود کہیں گے کہ اے کاش ہم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرتے. ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے, قیامت کے دن انسان پکارے گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں نیکیاں اکٹھی کر لاؤں, لیکن تب ممکن نہ ہوگا. جب گانا سننے والوں کانوں میں سیسا پگھلا ڈالا جائے گا تو پھر ہم کیا یہ کہہ سکیں گے کہ میں صرف ٹائم پاس کے لیے کرتا تھا. اور بالکل ہم نے نا ایک بہت کامن جو ہمارا ڈائلاگ ہے وہ یہ ہے کہ جب آئے گی دیکھا جائے گا. اللہ. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبر کے عذاب کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے, جنہوں نے احادیث کو پڑھا ہی نہیں, جنہوں نے قرآن کی آیات کو پڑھ کے دیکھا ہی نہیں, ان کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات مومنوں کے سامنے, جن کے دل میں جو ہے وہ ایمان ہے, ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. تو ہم خود سوچیں نا کہ ہمارے سامنے قرآن احادیث پڑھ کے سنائی جا رہی ہے, ہمیں ریفرنس دیے جا رہے ہیں, پھر بھی ہمارے دل نہیں لرز رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم منافقت کی سٹیج پہ آگے ہوئے ہیں کہ ہم نے دل سے تو اقرار کر لیا, زبان سے اقرار کر لیا, دل سے مان لیا کہ میں اللہ جو ہے میں اس کے اوپر ایمان لایا ہوں یا لائی ہوں, لیکن ہم اللہ کی باتیں نہیں مان رہے. تو یہ منافقت کا درجہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اقرار کریں اور دوسری طرف اس بات کو جو ہے وہ مانے بھی نہ. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے, چاہے ہم مانے یا نہ مانے. اس پہ ریسرچ کریں, آپ کا ہر اینگل سے آپ کو نقصان ہے. بالکل. ہم جو ہیں وہ ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کبھی بھی, وہ تنہائی میں ہو یا وہ گیدرنگ میں ہو, وہ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں آئے گا. شیطان ہزار وسوسے ڈالے تو وہ اس بات پہ عمل نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اس نے قسم کھائی ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. جب وہ قسمیں کھا رہا ہے تو ہم قسم کھا کے نہیں اس سے لڑ سکتے؟ کیا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر ہمیں اس بات کی کیا فکر ہے کہ شیطان کتنا بھی اسٹرانگ ہو. I think the biggest cause of this is algorithm. جو ہمارے سارے سوشل ایپس ہیں ان کا الگورتھم ریلیجن پہ بیسڈ کرتا ہے. وہ چاہتی ہیں, جنہوں نے سنا ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہم لوگ یہی دیکھیں, ہماری قوم کو بھیا کرانا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ چائنیز ٹک ٹاک کھول کے دیکھیں گے نا, آپ چائنا میں اسکرول کریں, آپ ایک فحاشی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک فورس پہ, آپ آرمی پہ, کافی موٹیویٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں, پروڈکٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں, لیکن ان کا الگورتھم نے بنایا ہوا ہے کہ ہماری قوم کو ایسے بگاڑے. وہ یہ ان کے پروپیگنڈے ہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس سے بچ سکیں. اور ایک اور چیز بڑی دیکھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میرا اکاؤنٹ ہے تو میں اگر اچھی چیز پھیلاؤں گا یا پھیلاؤں گی تو وہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں. واللہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اچھی چیز کو پروموٹ کریں, آپ حق پر رہیں. دیکھیں جب آپ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں نا کہ میں تو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے یا میں صرف جو ہے فیم کے لیے, اور وہ فیم کیا ہے؟ واللہ کچھ بھی نہیں ہے وہ فیم. دیکھیں فیم کے لیے جو لوگ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں نا, ان کو بجائے فیم اس دنیا میں تو اگر مل بھی جائے گا, لیکن آخرت میں جو ان کا حشر ہوگا واللہ they can't imagine. اور دنیا میں فیم ملتا ہے لیکن ان کو سکون کبھی نہیں ملتا. بالکل. اور یہ جان کر دیکھتے نہیں اپنے دلوں میں. یہ بس وہ آپ کہہ لیں نا کہ سو کالڈ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو صرف ان چیزوں کو اپنا لیبل بنا لیتے ہیں کہ ہم بھائی سوشل سٹار, لیکن دل میں یہ بہت بے سکون ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی تھنک وی آر لکی, ہم 8 بلین لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں, اور ود دا ہیلپ آف سوشل میڈیا صحابہ کرام کو لاکھوں میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا ایک احادیث جاننے کے لیے, ایک احادیث پہنچانے کے لیے. آپ ابھی ایپ کھولیں, ابھی دعوت اپلوڈ کریں اور لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو لاکھوں نیکی کما سکتے ہیں. جو آپ اتنے خوش قسمت ہیں, آپ اتنے خوش قسمت دور میں پیدا ہوئے ہیں. بالکل. اور ہم دیکھیں نا, اور ایک یہ بھی بہت بڑا کاز ہے کہ اچھا اگر ہم لگا رہے ہیں تو کوئی دیکھے گا نہیں. اچھا اگر کوئی نہیں دیکھتا تو آپ نے تو اپنا کام ڈن کر دیا نا, آپ نے تو ٹاسک اپنا ڈن کر دیا. دیکھیں آج ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ توحید کا پیغام جو ہے اس کو پھیلائے.
چاہے کوئی سننا چاہتا ہے چاہے نہیں سننا چاہتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوچتے کہ ایک نے ان کی بات نہیں سنی یا دو نے نہیں سنی تو پھر آج ہم مسلمان نہ ہوتے. ایگزیکٹلی جو ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے نا, ٹرینڈنگ میوزک پہ ویڈیو بنانی ہے, ٹرینڈنگ میوزک پہ ویڈیو بنانی ہے, یہ بہت ہی ہمیں چاہیے ہم خود اپنے ٹرینڈز بنائیں. ایگزیکٹلی ہم آج شروع کریں گے تو وہ بھی ٹرینڈ بنے گا ایک دن. ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کا ٹرینڈ شروع کریں, ہم نعتوں کا ٹرینڈ شروع کریں, ہم نشید کا ٹرینڈ شروع کریں. ہم نے یہ کام کچھ کرنا ہے. اگر آج مسلمان پروموٹ ہی نہ کریں گے اپنے دین کو, پھر کسی تیسرے نے اٹھ کے ہمارے دین کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ ہمارا فرض ہے, لہٰذا آج ہی اس کے اوپر کام کریں اور اس کو پھیلائیں. آئی تھنک اسے کیور کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. دیکھیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی سب کچھ بند کر دوں گا تو آئی تھنک یہ کافی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے, لیکن آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا پڑے گا. یہی ہماری فطرت ہے. بالکل ہزاروں مثالیں ایسی جنہوں نے اللہ کے لیے انڈسٹری کو چھوڑا, اللہ کے لیے انہوں نے اکاؤنٹس اپنے بلاک کیے, انہوں نے اپنی ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ کی. ہاں یہ چیزیں, یہ پروسیس تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں. آج ہی آپ اسٹیپ لیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ جو ہے وہ دین کے دائی ہوں گے. ایگزیکٹلی. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے آسان چیز, ہمارے ساتھ سب سے آسان فیصلہ جو ہم نے کیا نا وہ یہ فیصلہ تھا. بالکل, یہ صرف انسان کی نا, بالکل انسان کا یہ نفس اور شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ نہ یہ چھوڑنا نا, تم تو برباد ہو جاؤ گے اگر تم اس چیز کے اوپر آ جاؤ گے نا. اگر گانوں کو چھوڑ کر, فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر تم ان چیزوں پر آ جاؤ گے تو تم تو برباد ہو جاؤ گے. دیکھیں تب تک آپ کو کوئی برباد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ اس کو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے لیں گے تو واللہ وہ صرف کھوکھلی تھوڑی دیر کے لیے نمائش ہوگی, مستقل آپ کا کچھ نہیں رہے گا وہاں. جب میں سانگ دیکھتا تو میں نے قرآن پہ سوچ کیا, اور آئی تھنک سب کو چاہیے کہ آپ کریں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. سب سے پہلے میں نے اپنی ساری میوزک ویڈیو ڈیلیٹ کی, ساری شرٹ لیس ویڈیو ڈیلیٹ کی, اور آہستہ آہستہ مجھے بہت ایزی لگتا گیا. مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا, مجھے کچھ سفرنگ کرنا نہیں پڑا, مجھے کچھ ایڈکٹنس کو اپنا چھوڑنا نہیں پڑا. یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے خود دروازے کھول دی. بالکل, جب آپ اسٹیپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے لیے تم نے دنیا کو چھوڑا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. پیورٹی کمز فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بالکل, جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی. آپ کو پوری دنیا میں آپ کے ماں باپ, آپ کی اولاد, آپ کا بیوی ہے, شوہر ہے, کچھ بھی, آپ کو سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے مل سکتی ہے اور کسی رشتے سے نہیں ملے گی. تو آپ اس کے لیے جب کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ سے نوازتے ہیں. بے شک. دیکھیں اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دو. اگر آپ اکاؤنٹس ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے کم سے کم سانگ ویڈیو شیئر بھی مت کریں. بالکل, اگر آپ خود سن رہے ہیں, آپ اس پہ نہیں قائم رہ سکتے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کریں, تو ایٹ لیسٹ اس کو شیئر نہ کریں. اس سے انسٹیڈ آپ تلاوت شیئر کر لیں اور اپنے لیے کام, اپنے لیے اپنی آخرت کا کام بنائیں, اپنی نیکیاں جمع کریں. اور ہمیں چاہیے ہم اس پہ عمل. ایک مسلمان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر تو اس نے دنیا و آخرت کی کامیابی لینی ہے تو اس کو ان مشکلات کو فیس کرنا ہوگا, اس کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا اور ان چیزوں کو کوئٹ کر کے اللہ کے راستے پر آنا ہوگا, ورنہ اس کی دنیا و آخرت جس قدر خراب ہو جائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا.